کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کے دوستوں کا ذکر ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں جھما جھم برستی ہیں، اور اس مجلس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور نجات کا ہمارے لیے ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو آج بھی ہم ایک عظیم ہستی، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی خواجہ و خواجگاں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں، ان کے ذکر میں ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہر آنے والی کی اللہ تبارک تعالیٰ جائز تمنا کو پورا فرمائے۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، ہر کام بغیر اللہ کے مرضی کے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضی کے مطابق سب کام ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کہا کہ مجھ سے ڈرو، تو ظاہر ہے کہ انسان ڈرے گا اللہ سے تو عبادت کرے گا، ریاضت کرے گا۔ تو عبادت اور ریاضت کرے گا تو پھر اب سچوں کے ساتھ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کا ساتھ ہے، اللہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، اے ایمان والوں مجھ سے ڈرو۔ ایمان والوں کی طرف مخاطب، اے ایمان والوں مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے بار الہ، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، تو مالک و مختار ہے، تو دوسروں کے ساتھ تیری عبادت کر کے تجھ سے ڈر کے پھر دوسروں کے ساتھ بھیج رہا ہے کہ ان کے اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آخر اچھوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن اللہ سے ڈرے گا تو یقیناً اللہ سے ڈرنے والا نماز قضا نہیں کرے گا، نماز پڑھے گا۔ اللہ سے جو ڈرنے والا ہوگا جھوٹ کبھی نہیں بولے گا۔ اللہ سے جو ڈرے گا کسی مومن کا دل نہیں دکھائے گا۔ اللہ سے جو ڈرے گا بے ایمانی نہیں کرے گا۔ اللہ سے ڈرے گا حرام و حلال میں تمیز کرے گا۔ اللہ سے ڈرے گا تو چھوٹوں پہ شفقت کرے گا، بڑوں کا ادب کرے گا۔ اللہ سے ڈرے گا تو روزہ بھی رکھے گا۔ اللہ سے ڈرے گا صدقات و زکوٰۃ بھی ادا کرے گا۔ اللہ سے ڈرے گا استطاعت ہے تو حج بھی کرے گا۔ تو گویا اللہ سے ڈرنے والا ہر وہ نیک کام کرے گا اور برائی سے بچے گا۔ تو جب نیک کام کرے گا تو نیک کام ایک اس کے لیے نعمت ہے، ذخیرہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک عمل کا اتنا بڑا ذخیرہ اس کے پاس ہو تو کسی نہ کسی دشمن کا ڈر ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے پاس مال آ جائے، پیسے روپیے آ جائے، اب ظاہر ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کوئی چورا نہ لے، کوئی اس کو غضب نہ کر لے، کہیں اڑا نہ لے، تو ہم اس کی حفاظت سے لاکر لاتے ہیں، لاکر میں ڈالتے ہیں یا تو بینک میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کی حفاظت ہو۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری رہنمائی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اب جو دشمن ہے تو اس کی جو اچھی چیز ہے وہی چرائے گا، اس کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ نعمت عمل کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے تو شیطان ہمارا دشمن ہے، اس عمل کو ختم کرنے کی بہت کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے ایمان تو لے آئے لیکن نیک عمل نہ کرنے پائے، وہ عمل کو برباد کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ رحمائی فرمائی کہ شیطان جب کوشش کرے گا تمہارے اعمال ختم ہو جائیں تو اس لیے اس اعمال کا لاکر، اس
ذخیرہ کا لاک اپ، بینک بیلنس، یعنی حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ان کے ساتھ ہونے سے فائدہ کیا ہوگا کہ شیطان کے مکر و فریب سے بچیں گے، شیطان کے وسوسے سے بچیں گے، شیطان کے جو ہے خفیہ جو ہماری دشمنی جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے اور کوشش کرے گا کہ اعمال ضائع ہو جائے، ان ساری صورتوں سے وہ اللہ والے، نیک والے، اللہ والے ہمیں ان چیزوں سے بچا لیتے ہیں، شیطان کے مکر و فریب سے اور اس کے مکاری سے ہمیں بچا لیتے ہیں اور ہمارے اعمال سیف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اعمال کو بچانے کے لیے، اعمال سیف کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سوال یہ پڑتا ہے کہ اچھے لوگ کون ہیں؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، جیسے ہم سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، تو سیدھے راستے کون ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط اچھی سیدھے راستہ وہ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہو۔ اب انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ کن کے اوپر اللہ نے انعام کیا؟ تو اللہ خود دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ وہ لوگ ہیں، اللہ ان لوگوں پہ انعام عطا فرمایا جو انبیاء ہیں، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء یعنی شہید لوگ کی جماعت ہے، اور صالحین کی جماعت ہے۔ انہی صالحین میں سے جو نیک بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، انہی دوستوں میں سے ایک ایسے دوست ہیں جنہیں ہم اور آپ عطا رسول، ہند الولی، خواجہ غریب نواز، معین الدین چشتی، سنجی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور انہی کے نام سے ہم آج یہاں پر ذکر کرنے کے لیے اور ان کے محفل سجائے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے نام کے صدقے ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، عمل کی حفاظت فرمائے، تمام جائز مقاصد کو اللہ پورا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها
ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج بين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت
المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو سنیں یا کوئی اچھی بات سنیں اور سبحان اللہ کہنے سے کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب بندے مومن ایک بار اللہ کا نام، اللہ کی پاکی بولتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. ابھی بھی سبحان اللہ نہیں بولتے. کل بروز قیامت شاید ہو سکتا ہے یہی ایک سبحان اللہ کہنے سے ہم کو فائدہ ہو جائے، ایک نیکی گھٹ جائے تو ہو سکتا ہے اس محفل کی برکت سے وہ سبحان اللہ ہمارا کام آ جائے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندے مومن ایک بار اللہ کا پاکی بولتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. بس اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے. اتنا ہی نہیں، کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے. تو ایک بار سبحان اللہ سے کتنا فائدہ، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجے اللہ بلند فرماتے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ ایک مقام پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن اللہ کا پاکی بولتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نام سے ایک جنت میں درخت لگا دیتا ہے. جنت میں اس کے نام سے ایک درخت لگا دیتا ہے. اور درخت کا معاملہ میں آپ کو بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے سے پہلے کچھ کرو یا نہ کرو، ایک درخت لگا کے مرو. حضور نے کیوں فرمایا؟ دیکھیے یہاں انسانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نا کہ ہمارے بارے میں بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے بارے میں کہا مرنے سے پہلے درخت لگاؤ. آج اس کنٹری میں درخت کے بارے میں کتنا کہ اگر ایک کاٹتے ہو تو 10 لگاؤ، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اپنے ماننے والوں کو کہہ دیا مرنے سے پہلے کاٹو یا نہ کاٹو لیکن ایک درخت لگا کے مرو. یہاں ہم گارڈن لگاتے ہیں نا، بھائی یہاں کا تو لا ہے، نہیں کریں گے تو ہم کو نقصان ہوگا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو پہلے بتا دیا گارڈن لگاؤ، ہریالی کرو، پیڑ لگاؤ. فائدہ کیا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ درخت جب تک ہرا بھرا رہے گا، اس کے پتے ہوں گے اور ہر پتا اللہ کا ذکر کرے گا، اور ہر ہری چیز اللہ کی ذکر، اللہ کی پاکی بولتے ہیں. تو جب تک وہ پیڑ رہے گا، جب تک ہرا بھرا رہے گا، وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، اور جب تک وہ ذکر ہوتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں ثواب پہنچتا رہے گا. تو یہ صدقے جاریہ بھی ہے کہ اگر کچھ کریں یا نہ کریں، اگر اپنے مردے کے لیے کچھ بھی نہیں کریں مرحوم کے لیے، اور اس کے نام سے اگر پیڑ بھی لگا دے تو وہ اس کے لیے صدقے جاریہ ہے کہ اس کے لیے جو ثواب ملتا رہے گا، ہمیشہ اس کا معاملہ چلتا رہے گا. تو اللہ کے تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ تبارک اس کے نام سے ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے. اب جنت میں درخت تو سوکھنے والا تو ہے نہیں، اور بڑھتا رہے گا. اب قیامت تک کتنا بڑھے گا، کتنے پتے ہوں گے؟
اس کا کوئی انداز ہے. تو سوچ لیں جب ایک بار سبحان اللہ کہنے سے اتنی برکت ہو سکتی ہے تو آپ محفل میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ جو بھی بیٹھے جو بھی اچھی چیز لے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے تو انشاءاللہ آج جب اٹھیں گے تو انشاءاللہ گناہ کا بوجھ نہیں بلکہ نیکیوں کی کثرت لے کے اٹھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ والوں کی مجلس میں آنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے ہمیں؟ یہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا ایک چیز جب جاتے جاتے میں ایک چیز بتا دوں کیونکہ اب کل امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ تھی. آج تو 16 ہو گئے 15 ان کی تاریخ ہے. ان کے حوالے سے ایک چند باتیں ایک بات بتا دوں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سے سنے ہوں گے. بہت بڑے فقیہ بھی ہیں اور بہت بڑے عالم بھی ہیں صوفی بھی ہیں لیکن شاگرد کس کے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے عظمت اسی سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کے شاگرد امام مالک بھی ہیں آپ کے شاگرد امام اعظم بھی ہیں. اب ایسے ایسے شاگرد ہوں تو استاد کا عالم کیا ہوگا؟ شاگرد جب ایسے ہوں بھائی تو اب استاد کا عالم کیا ہوگا؟ امام اعظم ابھی مولانا صاحب نے بتایا کہ امام اعظم خود فرماتے ہیں اگر 2 برس وہ ہم کو نہیں ملتا میں تو ہلاک و برباد ہو جاتا اور ہماری عمر صرف 2 برس ہے. وہ 2 برس کیوں ہے کہ میں نے امام جعفر صادق کے صحبت میں جو 2 برس گزاری ہے وہی میری زندگی ہے. تو پتہ چلا کہ نیک کام کرنا نیک لوگوں کے صحبت میں بیٹھنا اصل زندگی وہی ہے. اپنی خاطر اگر زندگی جی رہے ہو تو وہ کوئی مقصد نہیں ہے. کسی دوسرے کے لیے زندہ رہو کسی کی مدد کرو اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھو اللہ کا ذکر کرو. اصل زندگی وہی ہے. اگر اپنے نفس کے لیے زندگی گزار رہے ہو تو وہ زندگی نہیں ہے. تو امام اعظم خود فرماتے ہیں کہ میری زندگی جو ہے وہ 2 برس کیونکہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزاری. تو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ جب تشریف لے گئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو انہوں نے 3 چیزیں بتائی. تو اگر یہ لے لیں تو یہ سمجھ لیں کہ مدنی پھول ہے اور آج کی مجلس کا ایک تحفہ ہے. اب وہ تحفہ لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ ہر آدمی کے لیے ضروری کیا ہے ہم پیسہ کماتے ہیں یا کوئی ہم کو نعمت ملتی ہے نا تو سوچتے ہیں یہ ضائع نہ ہو. ہر انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے جو چیز ہمیں ملی وہ ضائع نہ ہو. ہر آدمی سوچتا ہے ضائع نہ ہو. تو امام زین العابدین امام صادق رحمۃ اللہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سفیان ثوری اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمت تمہارے پاس رہے ضائع نہ ہو ختم نہ ہو تو اللہ کا شکر ہمیشہ کرتے رہو. اللہ کا شکر ہمیشہ کرتے رہو تو جو نعمت ملی ہے وہ نعمت ضائع نہیں ہوگی. ایک تحفہ تو یہ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید. تم جتنا شکر ادا کرو گے اللہ اتنا ہی دے گا. نہ شکر کرو تو برباد ہو جاؤ گے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری اگر چاہتے ہو کہ وہ نعمت تمہارے پاس رہے تو اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرو. اور دوسرے کہتے ہیں کہ اگر اولاد نہ ہو یا اولاد شرکس ہو جائے تو اس کے لیے توبہ استغفار کرو. جتنا ہو سکے توبہ استغفار کرو. اور آگے فرماتے ہیں کہ جب تمہیں پریشانی لاحق ہو تمہیں ڈر محسوس ہو کچھ خطرہ محسوس ہو اور ظالم بادشاہ تمہارے اوپر مسلط ہو تو اس سے چھٹکارا کے لیے لا حول ولا قوت پڑھا کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ظالم بادشاہ سے چھٹکارا کے لیے مصیبت آنے سے وہ دور ہونا مصیبت کو دور کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں اگر ہم چاہتے ہیں تو یہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں عمل کر لیں انشاءاللہ ہر چیز سے ہم بری ہو جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ہم شکر ادا کریں گے تو نعمت ضائع نہیں ہوگی اور توبہ استغفار کریں گے تو اللہ ہمیں گناہ معاف فرما دے گا. اولاد اچھے اخلاق والے اولاد اگر اولاد بگڑی تو اللہ اسے اچھا بنا دے گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ظالم ہے کسی مصیبت میں پھنسے ہیں کوئی ایسی پوزیشن آ گئی ہے پریشان ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے تو یہ ساری مصیبتیں دور ہو جائیں. تو آج یہ تینوں چیز ہم ہر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے
3 چیزیں ہمیں بتائی سفیان ثوری کو، یہ ہمارے لیے نیک تحفہ ہے۔ ہمیں اور چاہیے کہ اس مجلس سے یہ تحفہ لے کر جائیں، اپنی زندگی میں عمل کریں، انشاءاللہ اللہ ضرور اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اب آگے پروگرام کیا ہے مولانا صاحب انشاءاللہ فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے ایک دوست، اس کے ایک چہیتے بندے اور اپنے خالق کے بہت ہی قریب میں رہنے والے اور تمام مخلوق کو خالق کا فیض پہنچانے والے سرکار ہند الولی عطائے رسول خواجہ خواجگاں رہبر راہ شریعت رہنمائے طریقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ہم اپنی کسی بھی مجلس کا آغاز، اس کی ابتدا کلام باری کی منتخب آیات بینات واضحات، وہ آیات جو زندوں کے لیے رحمت، وہ آیتیں جو مرحومین کے لیے برکت، وہ آیتیں جو محترمین کے لیے عزت و کرامت و شرافت کا تاج ہوتی ہیں، انہی آیات و نعوت کے ذریعے سے ہم اپنی مجلسوں کی ابتدا کیا کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، جب قرآن مقدس کی تلاوت ہو تو اس میں کوئی شبہ نہیں، سرکار فرماتے ہیں غشیتہم الرحمہ، ایسی مجلسوں پر رحمتیں چھا جاتی۔ اسی روش اور اسی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے آئیے ہم اور آپ قرآن مقدس کی مقدس آیتیں سننے کے لیے بیدار مغز ہو جائیں اور اپنے ہی ادارے اسپریچول سوسائٹی کینیڈا کے ہونہار حفاظ میں سے ایک عظیم حافظ سلمان سلمہ کو دعوت سخن دیں کہ وہ تشریف لے آئیں اور کلام مقدس کے ذریعے سے اس محفل کی ابتدا کریں۔ حافظ سلمان سلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. Alif Lam Ra. These are the verses of the clear book. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Indeed, we have sent down an Arabic Quran so that you may perceive. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. We relate to you the best narrative because we have sent the divine revelation of this Quran to you, although surely you were unaware before this. إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Remember when Yusuf said to his father, "O my father, I saw 11 stars and the sun and the moon. I saw them prostrating to me." صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کبھی یاسین پڑھتا ہوں کبھی فرقان پڑھتا ہوں، کبھی یاسین پڑھتا ہوں کبھی فرقان پڑھتا ہوں. خدا کی مجھ پہ رحمت ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں. خدا کی مجھ پہ رحمت ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں. آپ نے اس سے پہلے سورۃ الرحمن کی تلاوت سماعت کی اور ابھی سلمان سلمہ کے ذریعے سورہ یوسف شریف کی آپ نے تلاوت کی سماعت کی. سورۃ الرحمن قرآن مقدس کی ان سورتوں میں سے ایک ہے جس کی اپنی تاثیر کا کیا کہنا. جس وقت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی صدائیں کانوں میں گونجتی ہے تو یقین کریں کانوں کو سرور محسوس ہوتا ہے. اور ہم نے تو وہ دور بھی روایتوں کے ذریعے سے ملاحظہ کیا ہے کہ جب بعض قرائے کرام کو کفار نے جیلوں میں مقید و محبوس کر دیا اور ان قرائے کرام نے جیلوں کے اندر رہ کر سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی، تو ایک وقت ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ جیل کے جتنے قیدی تھے سب قاری قرآن کے ارد گرد ہو گئے اور یہ کہنے لگے وہ پڑھو جس میں بار بار ایک آیت مکرر ہوتی تھی، ایک آیت کا اعادہ ہوتا تھا، ایک آیت ریپیٹ ہوتی تھی، کیونکہ اس کو سن کے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے. اور یہ کہنے والے سب مسلمان نہیں تھے، کیونکہ جیل صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے تو ہے نہیں. غلط کام کیا کسی نے بھی جیل میں گیا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلط نہ بھی کیا تو بھی گیا،
اس سے نہیں غرض، لیکن غیر مسلموں کے اندر بھی چونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی خلق تو موجود ہی ہے، رب کی عطا کی ہوئی جان تو موجود ہی ہے، اب اس خالق کے کلام کا اثر ان کے اندر بھی اگر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ سر دست میں ایک چیز عرض کر دوں کہ سورہ رحمان کو سورۃ الرحمن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو اصول تفسیر یا تفسیر کی زبان میں سبب نزول یا شان نزول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم کو آپ کو معلوم ہے، بحیثیت مسلمان الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن یک بارگی ایسے ہی نہیں نازل ہو گیا، بلکہ مختصر یہ کہ کوئی قصہ کوئی واقعہ ہوتا تھا تو پھر اس قصے اور واقعے کے بعد قرآن رہنمائی کرنے کے لیے نازل ہوتا تھا۔ چنانچہ قرآن کا نزول جاری و ساری تھا، تقریباً 22 یا 23 سال کا وقفہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا قرآن کے نزول کے ساتھ ملحق ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے قرآن کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں رحمان کی بارگاہ میں سجدہ کرو، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا رحمان کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی توصیف، اپنی تعریف اور اپنی ڈیفینیشن کی رحمان کون ہے اس صورت کے ذریعے سے بتایا اور فرمایا الرحمن علم القرآن، یہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق کفار نے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد عربی کو تو کوئی انسان پڑھاتا ہے، انما یعلمہ بشر، کوئی انسان ان کو پڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کی یہ آیتیں نازل فرمائے اور ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، یہ وہ محبوب ہیں جن کو ان کا محب رب تبارک و تعالیٰ خود ہی پڑھاتا ہے، کسی انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ محبوب رب کائنات وہ پڑھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے سورۃ الرحمن کی جو فضیلت ہے ہمارے سامنے آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے۔ اب آئیے بغیر کسی تاخیر اور تمہید کے میں قرآن مقدس کی تلاوت کے بعد حافظ طلحہ سلمہ کو گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست آياتي الله الله، وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست آياتي الله الله
الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون ينار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وأجمل منك لم تر قط عيني الله الله وأطيب منك لم تلد النساء الله الله وأجمل منك لم تر قط عيني الله الله وأطيب منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. السلام عليكم ورحمة الله. वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, शरहे व शम्सो दुहा करते हैं, शरहे व शम्सो दुहा करते हैं, उनकी हम मदहो सना करते हैं, उनकी हम मदहो सना करते हैं, जिनको महमूद कहा कहते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। रिवायतों में आता है कुफार ने कहा कि हम एक तरफ मोहम्मद अरबी की तजलील में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और दूसरी तरफ उनको हम मोहम्मद भी कहते हैं, और मोहम्मद का मतलब ही है वो शख्स जिसकी तारीफ की जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का नाम ही ऐसा रखा जो लायक तारीफ ही है और तारीफ के काबिल ही है। कुफार ने लाख चाहा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटाई जाए,
लेकिन रब और रहमान ये चाहता है कि मेरे महबूब की शान बढ़ाई जाए। चुनांचे इरशाद होता है व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हम तो तुम्हारी शान को हर लम्हा हर लहजा बुलंद करते जाएंगे और हर लम्हा महबूबे रब्बे कायनात की शान बुलंद होती जा रही है। आइए नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वस्फ़े खैरुल अनाम के लिए अपने इदारे के एक और हाफिज़ कुरान, क़ारिए आयाते रहमान, हाफिज़ नबील सल्लमहु वो आए और वस्फ़े खैरुल अनाम से हमको आपको मुअत्तर कर जाएं। हाफिज़ नबील सल्लमहु। Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqeen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم. Brothers and sisters, before I translate this beautiful ayah, can everyone please recite Durood Sharif on the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli ala sayyidina wa shafi'ina wa habibina wa barakatuh. Assalamu alaikum ya Rasulullah. The translation is, O believers, fear Allah and be with those who are truthful. You have to ask yourself, when it says be with those who are truthful, who is truthful? In the Quran it says, An'amallahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqeen was-shuhada was-salihin. And in the was-salihin is the race of the awliya Allah, and that's where you will find Hazrat Khwaja Muinuddin Chishti rahmatullahi ta'ala alayhi. Today I will be talking about his miracles and the charismatic events that he has done. Khwaja Muinuddin Chishti is also known as Khwaja Gharib Nawaz, and he is the most famous Sufi of the Chishti order in South Asia. When he was 15 years old, that is when he left his home and he went to live with his Pir Sahib, and he spent 20 years with his Pir Sahib. And then when he was 35 years old, that is when he came to Ajmer Sharif in India. When he was living in India, the non-believers and the king, they denied him and his companions water. There was a lake and they wanted to drink water, but he was denied. So what Khwaja Muinuddin Chishti did, he asked one of his believers and told him to bring him a pitcher of water. So basically a glass of water. And what he did with that glass, he said the name of Allah and he filled up the whole lake's water into one glass. Say Subhanallah. Into that one glass. And then the king, everyone, the non-believers, they were all like very scared and shocked. They were wondering what happened, where did all the water go? And by that lake there was one temple. And there were many, like thousands of non-believers who would worship there to one small idol. And then when Khwaja Muinuddin Chishti arrived there, he asked them, did you ever hear this idol speak? And what was their reply? No, we haven't heard this idol speak. Khwaja Muinuddin Chishti made that idol recite the kalima and he made him into a human being. Khwaja Muinuddin Chishti has done so many charismatic things and he made so many people Muslim that his status is so high that even when he passed away, there's still people asking him for help. There was this one beggar who would stay outside of his grave where he passed away.
And he would always ask, "Oh Khwaja, please give me my eyesight. Oh Khwaja, please give me my eyesight." And the king of that time, he arrived there. And he was wondering that why is he still here? He's been here for so many days and he still never got his eyes. So he asked him, "How long have you been here for?" Then he replied, "For many, many months." And then the king asked, "If you have been here, how have you not got it yet?" It is not to be said that someone who has asked Khwaja Sahib and not got what he wanted. So the king said, by the time I pay my respects to him and I come back, and if you have not gotten your eyesight, I will cut your head off. So then the beggar was scared. He said that this is about life and death now. So that's when he started crying and weeping and asking from his heart. And by the time the king came back, he got his eyesight. So the king asked, "How did you get your eyesight now?" And he said, "Now I have finally asked from my heart, because now it was about life and death." So the thing is, if you ask from your true heart, you will get what you want. So I'm coming to a conclusion that this Khwaja Sahib is a companion of Allah, and he follows in the path of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And look at his status. So you need to think to yourself, if this is the status of him, what is the status of our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jazakallah for listening. Assalamu alaikum. माशाअल्लाह, हज़रत ख्वाजा साहब ने अपनी एक करामत के ज़रिए से पूरे सागर को एक घड़े में समा दिया, और हाफिज़ नबील सल्लल्लाहु ने हज़रत ख्वाजा साहब की पूरी ज़िंदगी को चंद मिनटों में माशाअल्लाह समा के पेश कर दिया। ई सआदत बज़ोरे बाजू नीस्त ता न बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये हमारे लिए यकीनन खुशी और मसरत की बात है कि हमारे ये बच्चे इंशाअल्लाह धीरे धीरे करके जब एक वक्त आएगा कि यही कौम के रहनुमा और लीडर बनेंगे इंशाअल्लाह, और जब इस तरह की फिक्रें लेकर ये आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इनके पाए इस्तिक़लाल को, इनके कदमों को, इनके ईमान को कोई मुतज़लज़ल नहीं कर सकेगा। शर्त यह है कि बुजुर्गान दीन का दामन हमारे हाथों में होना चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाफिज़ सल्लल्लाहु ने बहुत अच्छे अंदाज में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुर रिज़वान की शान आपके सामने बयान की। अब आइए नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए आपके सामने एक जानी मानी और हमारे लिए पहचानी शख्सियत जनाब मोइन करीवाला से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपनी मद भरी आवाज़ में, इनकी आवाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने शहद रखा है, वो शहद जो खाया नहीं जाता है बल्कि वो शहद जो कानों से लगाया जाता है। आइए इनकी आवाज़ के ज़रिए से अपने कानों को मिठास दे दें। हाफिज़ जनाब इमरान सल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस महफ़िल में इंशाअल्लाह एक छोटी सी 1-2 लाइन नात पेश करूँगा और फिर ख्वाजा गरीब नवाज़ की एक मनक़बत पेश करूँगा। उम्मीद है आप शामिल होकर सपोर्ट करेंगे। ओके, तो सब मिल के पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے. غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے. تیری مثال یا رسول اللہ، تیری مثال زمانے میں ہو نہیں سکتی، ارے تمہیں خدا نے بے مثال رکھا ہے. ہر آنے فرمائی دستگیری میری، ہم میرا حضور نے کتنا خیال رکھا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو حضور کی مدح و ثنا بیان کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعت پیش کرتا ہوں کہ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. کہ تو ہے خورشید رسالت پیارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے. جب سورج نکلتا ہے تو رات، جب سورج ڈل جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے. اب جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو رات چھپ جاتی ہے، اور تارے جو ہیں ہوتے تو ہیں مگر چھپ جاتے ہیں. تو ہمارے نبی آخری نبی خورشید رسالت ہے، رسالت کے سورج ہے. جب رسالت کا سورج طلوع ہوا تو کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے. ارے انبیاء اور ہے سب ماہ پارے، انبیاء اور ہے سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. اپنے دل کا ہے انہیں سے آرام، اپنے دل کا
سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ ابو سے در کے غلام، لو لگی ہے کہ ابو سے در کے غلام، چارہ درد رضا کرتے ہیں، چارہ درد رضا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس ضحا کرتے ہیں۔ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، 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 بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ، بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، منگتوں کی رکھ لے لاج، کر دے سب مرادیں پوری، منگتوں کی رکھ لے لاج، کر دے سب مرادیں پوری، منگتوں کی رکھ لے لاج، کر دے سب مرادیں پوری، منگتوں کی رکھ لے لاج، کر دے سب مرادیں پوری، خواجہ منگتوں کی رکھ لے لاج، کر دے سب مرادیں پوری، دامن پسار آ گئے تیرے دوارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ، یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ، خواجہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ، شرما گئے یہ کس کے آگے چاند تارے خواجہ، شرما گئے یہ کس کے آگے چاند تارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ کلام پیش کیا ماشاءاللہ۔ مائک 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 مائک۔ اب انشاءاللہ فوری طور پر اذان عصر اور اس کے بعد پھر سنتوں کے بعد نماز عصر کی ادائیگی ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو جائیں، انشاءاللہ نماز کے بعد پروگرام کنٹینیو جاری رہے گا۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما سرمدا أبدا يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ پروگرام فوری طور پر پھر شروع ہو جائے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے رخوں کو اس طرف کر لیں. جزاک اللہ خیر. بیٹا میرا موبائل لے کے جاؤ کر سب کمرے میں. اوکے ایگزٹ لے رہے ہیں تو آج 5 منٹ میں صرف نماز پڑھیں گے تو افضل کو وہ 3 منٹ سب کو اور زیادہ ایزی تو اس کو بول دیں آپ کیونکہ وہ آگے اس لیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہمارے مہمان خصوصی مہمان خصوصی جناب مفتی محسن مکی صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں اور فوری طور پر انشاءاللہ ابھی نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد حضرت کا خطاب شروع ہو جائے گا. میں گزارش کروں گا جب تک حضرت تشریف لے آئیں جناب افضال بھائی سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور مختصر وقت میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح تیرا
نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے اور حضور آپ جو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے اور حضور آپ جو سن لیں تو بات پہ جائے حضور جو سن لیں تو بات پہ جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. ماشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرات زیارت کر سکتے ہیں. حضرت تشریف لا چکے ہیں. میں ادب کے ساتھ پھر عادل بھائی کو گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنی آواز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم. ہزار بار بھی شویم دہن سے مشک و غلام ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم. کیا خوب مجھے صاحب قرآن نظر آئے
درد کا درمان نظر آئے. کیا انہیں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے کوئی؟ کیا انہیں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے کوئی؟ جو عرش پہ اللہ کے مہمان نظر آئے، جو عرش پہ اللہ کے مہمان نظر آئے. سر پر اس رکھ لوں جو ملے نال محمد، سر پر اس رکھ لوں جو ملے نال محمد. ہر وقت میری آنکھ پہ سلطان نظر آئے، ہر وقت میری آنکھ پہ سلطان نظر آئے. خواجہ خواجہ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین. تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے کہ میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں. مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو. میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے. بس حضرت تشریف لا چکے ہیں. جب تک حضرت تشریف لے آئیں، ہماری دو فاطمہ ہیں جن کا تعلق ہمارے ہی ادارے سے ہے، وہ اسلام میں زینت کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے 2 منٹ کے اندر انشاءاللہ. فاطمہ ذاکر بابود اور فاطمہ دکان والا. Assalamu alaikum, sister. Assalamu alaikum, Sister Fatima. How are you today? Wa alaikum assalam, Sister Fatima. Alhamdulillah, I'm fine. How are you? Alhamdulillah, I'm fine as well. Remember we learned Zinat yesterday in class? Yes, I remember. Well, today I'm going to ask you some questions and you're going to answer them. Let's get started. So, what is Zinat? Zinat is embellishment. In other words, making yourself look beautiful. Correct. Next question. What types of zinat is allowed for women? For women, all types of zinat is allowed except for threading, high buns, hair extensions, and waxing any parts of the body. Correct. Next question. What type of zinat is allowed for men? The only zinat allowed for men is wearing a silver ring or any kind of ring with a nagina. Correct. Next question. Can women wear thin or tight clothing? No, wearing thin or tight clothing is not allowed, as wearing thin or tight clothing exposes the appearance, texture, and shape of the body. Correct. Next question. Some girls have the habit of growing their nails, sharpening them, and then applying nail polish after. Is this allowed?
This is not allowed, and the members of the household should not ignore this and stop it. Correct. Next question. Some women have the habit of wearing jewelry with bells that make a sound. Is this allowed? No, this is not allowed. And a hadith states, Shaitan is within each bell, and angels will not enter the home that has jewelry of bells in it. Next question, and the final question. Are we allowed to cut our hair? No, cutting hair is not allowed for women. And it is stated that whichever woman cuts their hair will be under arrest by the curse of Allah. Jazakallah for being here with me today. I teach you so much. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حضرت تشریف لا چکے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاء اللہ۔ میں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، حضرت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، حضرت کے چہرے زیبا کی زیارت بھی کرتے رہیں اور حضرت کے کلمات طیبات سے انشاءاللہ اپنے آپ کو مزین و مرصع بھی کرتے رہیں۔ میں بڑا ادب کے ساتھ جناب نثار بھائی کو گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور حضرت کی بارگاہ میں گلدستِ محبت پیش کریں۔ ماشاءاللہ، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم دانشگاہ کے پروردہ ہیں جن کو دنیا تاج الشریعہ کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا نام جب تاریخ آج سے 200، 500، 1000 سال بعد لکھے گی تو تاریخ میں یہ بات بھی لکھی جائے گی کہ تاریخ انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کی تاریخ انسانیت میں انسانوں کے جنازے میں جو سب سے بڑی کثرت تھی وہ تاج الشریعہ کے نماز جنازے میں تھی۔ انہی کی بارگاہ کے پروردہ الحمدللہ بہت سارے یہاں پر حضرت کے مرید بھی ہیں، میں بھی الحمدللہ انہی میں سے ایک ہوں، حضرت کا ایک خادم ہوں، اور حضرت کے خلیفہ حضرت آپ کے سامنے، نگاہوں کے سامنے۔ میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضرت اپنے کلمات طیبات سے ہم تمام کو نوازیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ حضرت تشریف لے آیا اور فوری طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ منبر نور پر جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے عمر و اقبال میں بے پناہ بلندیاں عطا فرمائے اور ان کے ذریعے سے ہم سب کو خوب استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لیں اور پھر حضرت انشاءاللہ خطاب نایاب سے نوازیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم حضرت خواجہ صاحب کی محفل میں بیٹھے ہوئے۔ جو خواجہ صاحب کی محفل میں ہو تو پانی ہو کہ دانا ہو کہ سب خواجہ صاحب کی محفل کا ثبوت دیتے ہیں۔ آئیے ہم بھی ذرا زوردار نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، علماء اہل سنت، اسپریچول سوسائٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کے سامنے حضرت مولانا مفتی محسن مکی صاحب شکاگو سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اس مالک حقیقی نے ہم سب کو اس عظیم ترین محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی. اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سادات کرام، منبر نور پر رونق افروز علماء کرام، سادات اعظام، اور اس بہترین اسپرچل سوسائٹی کے تمام اراکین، بالخصوص ذاکر بھائی، صادق بھائی، ہمارے شفیع اور یاسر بھائی، ان تمام حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں حاضری کی سعادت عطا فرمائی. مالک عز و جل مجھے حق کہنے کی، آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. وقت نہایت مختصر ہے اور مختصر وقت میں گفتگو کرنی ہے. ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری. بغیر کسی تمہید کے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون. اللہ کے جو دوست ہیں وہ وہی ہیں جو تقوی والے ہیں. اور ان اولیاء اللہ میں ایک عظیم نام عطا رسول، نائب رسول، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن سنجری سجزی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. اور انہی کی محبت ہے کہ آج اس بابرکت مجلس میں ہم حاضر آئے ہیں. یقیناً ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے دوستوں کی محبت ہمارے سینوں میں اڈیل دی ہے. یہ محبت اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں. اور یہ محبت میں نے اور آپ نے اپنے تئیں اپنے حساب سے، اپنی کوشش سے ہم نے اپنے دلوں میں پیدا نہیں کی ہے، بلکہ اللہ نے ہمارے سینوں میں اڈیل دی ہے. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو میرے دل میں، آپ کے دل میں خواجہ غریب نواز کی جو محبت ہے، یہ ہم نے پیدا نہیں کی بلکہ اللہ نے پیدا کی ہے. لہذا یہ محبت ایسی ہے کہ اگر اس کو کوئی کم کرنا چاہے تو کم نہیں کر سکتا، اس کو مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتا، کھرچنا چاہے تو کھرچ نہیں سکتا. اس لیے کہ یہ محبت ہم نے خود اپنے تئیں پیدا نہیں کی. ہم اپنی محبت جب کسی سے کرتے ہیں وہ وقتی ہوتی ہے، ٹیمپرری ہوتی ہے، کچھ زمانے کے لیے ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، پھر وقت گزر جاتا ہے تو محبت ختم ہو جاتی ہے.
لیکن اگر اللہ کسی کی محبت کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے تو وہ محبت دائمی ہوتی ہے، وہ ہمیشگی والی ہوتی ہے، اور اس محبت کو مٹانے سے مٹایا نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ کوسوں دور رہنے کے باوجود اس سرزمین پر کینیڈا کی ہم خواجہ غریب نواز کو یاد کرتے ہیں، اور ہمیں یہ درس اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر سے اپنے پرکھوں سے ملا، اپنے آبا و اجداد سے ملا، اور ان کو ان کے آبا و اجداد سے ملا۔ پتہ یہ چلا اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کو اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب جبریل محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو آسمان کے اندر جتنے فرشتے ہیں جبریل اعلان کرتے ہیں، او فرشتوں، اللہ اور میں فلاں بندے سے جو زمین پر ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لہذا تم آسمان والے بھی اس سے محبت کرو۔ اب آسمان والے پورے اس اللہ کے نیک بندے سے محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ کے اس بندے سے تمام فرشتے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی محبت کو دنیا کے تمام لوگوں کے سینوں میں اڈیل دیا جاتا ہے، پھر اس کے لیے قبول جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کی محبت سینوں میں آ جاتی ہے۔ ہاں اسی کے سینے میں آتی ہے جو خوش عقیدہ ہوتا ہے، جس کے سینے کو اللہ اپنے ولیوں کے نور سے معمور کرتا ہے، اس کے سینے میں اللہ اپنے دوستوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور جب وہ محبت آ جاتی ہے تو یہ میرے اور آپ کے لانے سے نہیں بلکہ خدا کے عطا کرنے سے ہے، اور خدا کی عطا ایسی ہے کہ وہ فانی نہیں ہے۔ جب تک ہم جئیں گے اپنے ولیوں کا ذکر کرتے رہیں گے، جب تک ہم سانس لیں گے تب تک ہم ان کو یاد کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی محبت عطا فرمائی۔ تو یہ اس محبت کا نتیجہ ہے کہ ہم ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہاں حاضر آئے، اور یقیناً جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ جہاں نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، اور یہ ایک اللہ کے عظیم ولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی محفل ہے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے یقیناً اللہ کے فرشتے اس مجلس میں بھی موجود ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولی وہ ہے جو متقی ہے، ولایت اللہ اس کو عطا فرمائے گا جس کے پاس تقوی ہوگا، اور جس کے پاس تقوی نہیں، جس کے پاس طہارت نہیں، جس کے پاس خوف خدا نہیں، اللہ اس کو اپنا ولی اور اپنا دوست نہیں بناتا۔ ولایت یہ ایک منصب ہے، ایک مقام ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور یہ مقام اللہ نے پیغمبروں کو بھی عطا فرمایا۔ ایسی بات نہیں کہ پیغمبر کے پاس ولایت نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ اس شبہے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ولایت اور نبوت کے اندر کیا فرق ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ہر نبی جو ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، ہر نبی ولی ہوتا ہے، کیونکہ ولایت کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے، اور رسول جو ہوتا ہے رسول نبی بھی ہوتا ہے اور ولی بھی ہوتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہے، ساتھ ہی ساتھ نبی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ولی بھی ہے۔ لہذا یہ ذہن کے اندر اگر کسی کے خلجان ہو کہ ولایت کا جو درجہ ہے وہ نبوت سے اعلیٰ ہے تو ہرگز ایسی بات نہیں۔ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہر رسول یہ نبی ہے، جو رسول ہے وہ اللہ کا نبی بھی ہے۔ رسالت اور نبوت کے اندر ایک فرق ہے۔ رسول صاحب کتاب کو کہتے ہیں، صاحب شریعت جدیدہ اس کے پاس ہوتی ہے، تو وہ ایک نئی شریعت کے ساتھ آتا ہے، نئی کتاب کے ساتھ آتا ہے۔ نبوت اور نبی جو ہوتا ہے جس کے پاس نبوت ہوتی ہے وہ پچھلی شریعت کا ابلاغ کرتا ہے، پچھلی شریعت کو آگے پہنچاتا ہے، پچھلے رسول کی شریعت کے اوپر لوگوں کو عمل کراتا ہے۔ تو ہر رسول جو ہے وہ نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ عام خاص مطلق کی نسبت ہے کہ جو رسول ہے یقیناً وہ کیا ہے؟ نبی ہے،
لیکن جو نبی ہے وہ رسول نہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہر نبی جو ہے وہ رسول ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر رسول جو ہوگا وہ یقیناً نبی بھی ہوگا. اب جب رسول نبی بھی ہوگا تو رسول کیا ہوگا؟ ولی بھی ہوگا. اور نبی جو ہے جب نبوت پائی جائے گی تو ولایت بھی ضرور پائی جائے گی. اب قرآن کی نص میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں رسالت ہے، نبوت ہے، وہاں ولایت بھی ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا ان اولیاء الا المتقون، اس کے ولی نہیں ہیں مگر وہی لوگ جو اس سے ڈرنے والے ہیں. مجھے آپ بتائیں، اس پوری دھرتی پر، اس پوری دنیا پر، اس پوری زمین پر، کرۂ ارض میں اللہ کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والا، سب سے زیادہ ڈرنے والا، خدا کا خوف اپنے دل میں رکھنے والا کون ہے؟ رسول ہے. جس کو اللہ کی جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے وہ اللہ سے اتنا ہی ڈرتا ہے. جس کو خدا کی جتنی معرفت ہوگی وہ خدا سے اتنا ڈرے گا. اور رسول کو اپنے رب کی سب سے زیادہ معرفت ہوتی ہے، اس لیے رسول سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے. جب رسول اور نبی جو ہے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے تو اللہ ان کو اپنا ولی بناتا ہے. اور ان کے صدقے میں جو ان کے طریق پر آ جاتے ہیں، ان کے راستے پر آ جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنا دوست بنا لیتا ہے. اچھا، نبوت اور رسالت کا منصب کیا ہے؟ نبوت اور رسالت کا منصب جو ہے وہ ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے. اس پیغام کو خلق خدا تک پہنچانا. نبی اس پیغام کو پہنچاتا ہے، رسول اس توحید کے پیغام کو عام کرتا ہے. تو ہر رسول اور ہر نبی وہ داعی ہے، دین کی دعوت دینے والے. اور جتنے بھی انبیاء کرام اور رسولان اعظام تشریف لائے 1,24,000 کم و بیش، ان میں 313 315 یہ رسول ہیں. باقی انبیاء کرام علیہ السلام انہوں نے اس دنیا میں آ کر کے کام کیا کیا؟ ایک کام، وہ اللہ کی توحید اپنے رسالت کی دعوت دیتے کہ لوگوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، عبادت کے لائق صرف اور صرف وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس کا رسول ہوں. جو بات میں کہوں اس کو تمہیں تسلیم کرنا. اور جس نے اس کو تسلیم کر لیا، چاہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک نام دیا، ایک ٹائٹل دیا. فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. تو جتنے بھی انبیاء کرام ہوئے ان سب کے ماننے والے مسلمان ہیں. کیوں؟ کہ مذہب صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ایک مذہب کا نام قرآن نے بتایا ہے. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے، کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اور اس دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام اور رسولان اعظام اس دنیا میں آئے. اور پھر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی. اور حضور جب آ گئے تو حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع. آپ خاتم النبیین بن کر کے تشریف لائے. اب حضور کے بعد کوئی نبی کسی بھی اعتبار سے نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے یا پھر لوگوں کو اپنی دعوت کی طرف، نبوت کی طرف بلائے. لیکن حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں فرمایا میرے بعد 30 لوگ ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے. اور یقین جانو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لہذا وہ جتنے نبوت کے دعوے کرنے والے ہوں گے وہ سب کے سب کذاب ہوں گے. اب اصل جو نبوت کا کام ہے، رسالت کا کام ہے، وہ دعوت ہے. دعوت الی اللہ، دعوت الی التوحید، دعوت الی الرسالہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. جب نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو اب اس سلسلے کو، اس مقصد کو آگے کون لے جائے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہے. کہا میری امت کے اندر وارثان علم نبوت پیدا ہوں گے، اور وہ وارثان علم نبوت کو وہ فرائض سونپے جائیں گے، دیے جائیں گے. جو نبوت کا کام ہوگا وہ کام یہ کریں گے، لیکن نبی نہیں ہوں گے.
اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے. تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، لیکن جو دعوت کا کام ہے وہ دعوت کا کام موقوف نہیں ہوا. دعوت کا کام آخری زمانے تک امام مہدی کے آمد تک جاری رہے گا. اور اس دعوت کے علمبردار، اس دعوت کو دینے والے، اس دعوت کو پھیلانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر لوگوں کا انتخاب فرمایا. حضور کی رحلت کے بعد، آپ کے ظاہراً وصال فرمانے کے بعد، آپ کو یہ معلوم ہے کہ حجۃ الوداع ہوا. حضور نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ ہے کہ نہیں؟ اچھا، ایک حج کیا حضور نے، اور 4 عمرے کی جو ہے روایت ملتی ہے کہ اپنی زندگی میں حضور نے 4 عمرے کی. حج صرف ایک کیا، اور اس حج میں جو آپ نے خطبہ دیا اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. اور اس خطبے کو سننے والے قریباً 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام تھے. کتنے؟ 1,24,000. حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگرچہ ایک آیت مجھ سے تم تک پہنچی ہے، تمہارے اوپر لازم ہے، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ جو تم میں حاضر ہے وہ غائب تک میرا پیغام پہنچا دے. اب حضور نے 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام کو اپنی دعوت کا داعی بنایا، اپنی دعوت کا داعی بنایا. اور آپ اللہ ہم سب کو مدینہ المنورہ لے جائے، اور وہاں ہم حاضری دیتے ہیں جنت المعلی، جنت البقیع کے اندر. تو وہاں قریباً 10,000 صحابہ کرام کی قبر ہیں. کتنی؟ 10,000. صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے تھے؟ حج ہوا ہے ذو الحجہ میں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رحلت فرمائی محرم، صفر، ربیع الاول. کتنے مہینے گزرے؟ 3 مہینے. حضور کا وصال ہو گیا. اس کے بعد اب صحابہ کرام نے اس دعوت کے کام کو آگے کیسے پہنچایا؟ 10,000 صحابہ صرف مدینے میں رہے، باقی 1,14,000 کے قریب صحابہ کرام نے کام کیا کیا؟ وہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور انہوں نے پوری دنیا میں جا جا کر کے اللہ کے رسول کی رسالت کا ابلاغ فرمایا. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جس مشن کو لے کر کے آئے تھے اس مشن کو عام کیا. اتنا بڑا کام کہ اللہ کے رسول کے 1,14,000 صحابہ ہجرت کر جاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے پہلی سنچری میں، پہلی صدی میں ابھی اختتام نہیں ہوا، افریقہ کے ساحلوں تک صحابہ پہنچے ہیں، ہندوستان کی سرزمین تک جو ہے صحابہ پہنچے ہیں. اور دور حضرت عثمان ابن عفان کے اندر ہندوستان کے اندر مسجد کی تعمیر ہو چکی ہے، اور سندھ میں محمد بن قاسم آ چکے ہیں، اسپین کے اندر، اندلس کے اندر طارق ابن زیاد پہنچ چکے ہیں، موسیٰ بن نصیر افریقہ کو فتح کر چکے ہیں، اور فرانس کے دروازے تک مسلمانوں کا داخلہ ہو چکا ہے. وہ تو بدقسمتی ہوئی کہ ان 3 جنرلوں کو بیک وقت بادشاہ وقت نے بلا لیا، ورنہ اسی صدی کے اندر اسلام یورپ کے اندر داخل ہو جائے. اتنا بڑا کام، دعوت کا اتنا بڑا کام صحابہ کرام نے کیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور کے ہر قال کو، ہر فعل کو، ہر حال کو آگے منتقل کیا. آج اس پوری دنیا میں کوئی ایک ہستی ایسی نہیں ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا جن کے ہر حرکت کو، ہر سکنت کو، ہر حال کو، ہر قال کو، ہر فعل کو لوگوں نے آگے بیان کیا ہو. اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا ہے تو صحابہ کرام نے اس کو روایت فرما دیا کہ حضور ہنسے ہیں، حضور نے تبسم فرمایا. اگر حضور بہت زیادہ ہنسے تو حضور کہاں نہیں لگاتے تھے. جب بہت زیادہ تبسم فرماتے تھے تو آپ کی داد مبارک جو ہے وہ ظاہر ہو جاتے. اگر یہ چیز بھی ظاہر ہوئی ہے تو صحابہ نے اس کو چھپایا نہیں، صحابہ کرام نے اس کو بھی بیان کیا کہ اس موقع پر اللہ کے نبی اس طرح سے مسکرائے کہ آپ کی داد مبارک جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لباس زیب تن فرماتے، اس کو بیان کرتے، کس طرح سے حضور چلے ہیں اس کو بیان کیا ہے، حج کے ارکان کیسے ادا کیے اس کو بیان کیا، نماز کیسے پڑھی اس کو بیان کیا. پورا دین جو آج ہم تک منتقل ہوا ہے یہ صحابہ کا صدقہ ہے، یہ صحابہ کا صدقہ ہے. اس لیے ہم کسی ایک
صحابی کی توہین نہیں کر سکتے، اور جو توہین کسی صحابی کرے اس کو ہم مسلمان صحیح مانتے ہی نہیں۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا صحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے تارے ہیں، ان میں سے جس کسی کی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کیونکہ صحابی عمل سے تو بنتے نہیں، صحابی عمل سے تو بنتے نہیں، صحابی تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر بنتے ہیں۔ حضور کی مجلس میں آ گئے، صحبت اختیار کر لی تو وہ صحابی بن گئے۔ اس کا مقام مرتبہ ولی سے بھی افضل، قطب سے بھی افضل، غوث سے بھی افضل، اور اوتاد سے، افراد سے، تمام کے تمام لوگوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا، چہرے والضحیٰ کو دیکھ لیا ہے۔ عمل سے جو ہے وہ صحابی نہیں بنے ہیں، بلکہ حضور کے دیدار سے وہ صحابی بنے ہیں۔ اور اس دیدار کا مقابلہ میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا اعمال کے ذریعے سے صحابہ کو تولو نہیں، صحابہ کو اگر تولنا ہے تو ایمان کے ذریعے سے تولو۔ اور ایمان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میرے صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں ہو اور پوری دنیا کا ایمان دوسرے پلڑے میں ہو تو میرے صدیق کا ایمان وزنی ہوگا۔ اب اندازہ کر سکتے ہو صحابہ کے ایمان کا، اعمال سے صحابہ کو تول ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ ایک نماز جو سید الانبیاء کے پیچھے صحابی نے ادا کی ہے، ایسی نماز کائنات میں پھر آ ہی نہیں سکتی۔ تو عمل کے ذریعے سے صحابی کو تول نہیں سکتے، اور صحابی تو بنا ہے دیدار مصطفیٰ کے ذریعے سے۔ میرے امام نے کیا فرمایا؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان کہتا ہے انہیں، اور ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو جان ایمان نبی پاک علیہ السلام ہے۔ اس لیے بریلی کے تاجدار نے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرما دیا، صحابی کسی بھی اعتبار کا ہو، آپس میں ان کے مراتب جو بھی ہوں، لیکن ہر صحابی کی تعظیم ہم پر لازم ہے، کیونکہ وہ بارگاہ مصطفیٰ کے پروردہ، بارگاہ مصطفیٰ سے فیض یافتہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے دعوت کا جو کام تھا ہر صحابی نے اس پر عمل کیا، اور یہ دعوت کا کام صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ائمہ مجتہدین، غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سلف صالحین، امام اہل سنت، اور پھر امام اہل سنت کے بعد تمام کے تمام جتنے اکابر ہیں، ان سب نے جو کام کیا ہے وہ دعوت کا کام ہے، وہ دین کی دعوت ہے، وہ اسلام کی دعوت ہے، اخلاق حسنہ کی دعوت ہے۔ اس لیے جو ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا سب سے بڑا داعی بن کر کے آیا، اور وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ مصطفیٰ نے خود بھیجا ہے۔ ایک ہوتا ہے میں اور آپ کسی چیز کی دعوت دیں، قبلہ اظہری صاحب جو ہے آپ کو روزانہ دعوت دیتے ہیں، قاری صاحب جو ہے روزانہ آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ ہماری دعوت کا ایک جو ہے منہج ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک منصب ہوتا ہے۔ ہم نے کوشش کی اور آپ کو دعوت دی کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی عمل کے بارے میں، لیکن ہمیں کس نے اس منصب پر بٹھایا؟ ہم خود پڑھے اور اس منصب پر آ گئے، آپ نے پھر ہمارا انتخاب کیا اور کرسی صدارت پر بٹھا دیا کہ آپ ابلاغ فرمائیں، ارشاد فرمائیں، واعظ فرمائیں، نصیحت فرمائیں۔ تو ہمارا کوئی اتنا بڑا مقام نہیں ہوا، مقام اس بندے کا دیکھیے کہ بارگاہ خدا میں جائے تو کہے خدا کی بارگاہ سے یہ ندا جائے معین الدین کو ہم نے قبول کر لیا ہے، اور بارگاہ رسالت میں پہنچے اور سلام عرض کرے تو جواباً سلام علیہ وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، ہم نے ہندوستان کی سرزمین کی ولایت تمہیں عطا کی ہے، تم میرے نائب بنو، وہاں جا کر کے دین کی دعوت کو عام کرو۔ تو اس لیے ہندوستان کا جو عظیم داعی ہے اس داعی کا نام خواجہ خواجگاں ہے، اس داعی کا نام عطائے رسول معین الدین اجمیری ہے، اور وہ عظیم داعی ہے، اور اتنا بڑا داعی ہندوستان کے سرزمین پر، غیر منقسم ہندوستان کے سرزمین پر اس علاقے میں کوئی ہوا ہی نہیں، اس لیے کہ
آج کے اس دور کے اندر ہم بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، آپ بھی دعوت کا کام کرتے ہوں گے، اور ہم میں سے ہر شخص کو داعی ہونا چاہیے، ہم میں سے ہر شخص کو داعی ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ فریضہ اسلام ہے، ہمیں کسی نہ کسی چیز کی دعوت دینی ہے۔ لیکن ابھی فی زمانہ بہت آسان ہو گیا، اب ہماری دعوت تو واٹس ایپ پر ہوتی ہے، ہر شخص داعی بنا ہوا ہے، کس کے ذریعے سے؟ واٹس ایپ کے ذریعے سے۔ لیکن یاد رکھے، داعی کا ایک مقام ہے، داعی کا ایک مرتبہ ہے، داعی کا ایک منصب ہے۔ اگر آپ کسی چیز کی دعوت دیتے ہیں تو آپ کے پاس اس کا پروف ہونا چاہیے، آپ کے پاس اتنی قابلیت ہونی چاہیے، آپ کا اتنا مرتبہ ہونا چاہیے، آپ کسی کو دعوت دیں۔ آگے سے سوال ہو جاتا ہے کہ یہ آپ نے جو بھیجا ہے وہ اس حدیث کا ریفرنس کیا ہے؟ تو پھر سیدھے قاری صاحب کے پاس، اظہری صاحب کے ساتھ، اظہری صاحب میں نے فلاں کو بھیج دیا تھا اور اس نے تو حوالہ پوچھ لیا ہے اور مجھے تو معلوم نہیں، میں نے تو فارورڈ کر دیا۔ تو آپ یقین جانیں، جو میسج آگے پہنچاتے ہیں ایک داعی کی حیثیت سے پہنچاتے ہیں، تو آپ کو یہ پرکھنا لازم ہے، یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں، میں جو پیغام آگے پہنچا رہا ہوں، وہ صحیح اور ایتھنٹک ہے یا نہیں، یا اس کے اندر کوئی کمی ہے، کیونکہ آپ کی حیثیت ایک داعی کی ہے۔ تو ابھی دعوت اتنی سہل ہو گئی ہے، گھر بیٹھے بیٹھے 100 بندوں کو آپ سیکنڈ میں دعوت دے دیتے ہیں، ہاں؟ لیکن میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم نے کسی کافر کو دعوت بھی دی ہے کہ نہیں؟ کسی غیر مسلم کو ہم نے دعوت دی؟ ہمارے اپنے دعوت بھی نہیں آتے تو غیر کیا آئیں گے؟ تو ہماری حیثیت تو یہ ہے، لیکن قربان جائے اس زمانے میں، یہ زمانہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، یہ زمانہ اتنا فاسٹ ہے، اس کے باوجود ہماری دعوت 5-10 بندوں تک جائے، 100 بندوں تک جائے، اور وہ آگے سے قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ واہ رے معین الدین اجمیری، تو کتنا بڑا داعی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو جو دعوت کا کام عطا فرمایا تھا، اس کا ابلاغ آپ نے کیسے فرمایا؟ ایک بندہ نہیں، 2 بندے نہیں، بلکہ 90 لاکھ کافروں کو مسلمان جس نے بنایا ہے وہ معین الدین اجمیری ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ اتنے ترقی یافتہ زمانے میں ہم اتنی دعوت کو عام نہ کر سکے، اور خواجہ معین الدین اجمیری اپنے 40 مریدوں کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں، اور چند سالوں کے اندر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ وہ داعی کبیر ہے، وہ عظیم داعی ہے، اور یہ دعوت کا کام ان کو حضور پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم خواجہ کے چاہنے والے، اور یقیناً ہے خواجہ کے ماننے والے، یقیناً ہے۔ تو اب ہمارے اوپر بھی کچھ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو داعی کبیر ہندوستان کا ہے، عطائے رسول ہے، نائب رسول فی الہند ہے، انہوں نے ہم سب کو ایک فریضہ دیا ہے، اور وہ فریضہ اسلام کی دعوت کا ہے، اسلام کی تبلیغ کا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ دعوت کو عام کرے، دعوت کو عام کرے، اور اس کا آغاز ہم اپنے گھر سے کریں، اس کا آغاز ہم اپنے خاندان سے کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ ناز ہے، حضور پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دعوت دی، وہ دعوت تعام بھی تھی، دعوت ارشاد بھی تھی۔ بنی ہاشم کو بلایا، اور پورے بنی ہاشم سرداران قریش جو ہے وہ جمع ہو گئے۔ جب جمع ہو گئے تو اللہ کی طرف حضور نے بلایا، اپنی رسالت کی بات کی، تو سب نے اس دعوت کا انکار کر دیا، اور حضور پاک علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی علیہ السلام، آپ کے جو سب سے قریبی ہیں ان کو آپ ڈرائیے۔ تو اللہ کے نبی نے بنی ہاشم کو جمع کیا اور اس دعوت کو پہنچایا۔ جب دعوت ان کو پہنچائی گئی تو سب نے انکار کیا ہے، سب نے انکار کیا ہے۔ ایک ہستی تھی
وہ بھی عمر میں بڑی نہیں تھی، کم سن تھی، جب سب نے انکار کر دیا۔ ابھی چند روز ہوئے ان کی ولادت کا دن گزرا ہے، میں نے سوچا ان کی بارگاہ سے بھی خیرات لے لو۔ ایک ہستی تھی، وہ اپنا ہاتھ بلند کرتی ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے جو دعوت دی ہے، اللہ کی طرف بلایا ہے، سب سرداروں نے آپ کا انکار کیا ہے، میں عمر میں چھوٹا ہوں، میرا نام علی ہے، میں آپ کی دعوت پر لبیک کہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یا علی، یا علی، مشکل کشا، سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا، جب مولا علی کا نام آتا ہے نا تو ایک قوت پیدا ہوتی ہے، ایک حرارت جسم میں پیدا ہوتی ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو، ہم سب کے مرکز عقیدت ہے مولا کائنات، ہم سب کے مرکز عقیدت ہے، حسنین کے بابا بھی ہے، فاطمہ الزہرا کے سر کے تاج بھی ہے، اور پھر جس کو ولایت ملی ہے وہ ان کے در کی خیرات ہے، جس کو بھی ولایت ملی ہے وہ ان کے در کی خیرات ہے۔ تو ابھی کم سن ہے، اس پہلی دعوت پر جس نے لبیک کہا ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی مولا کائنات ہے، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ کبریٰ ہے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہے، اور غلاموں میں آزاد کردہ ان میں جو ہے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ زید ابن حارثہ۔ تو حضور کی دعوت جو ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر پر دعوت دی۔ میرا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کریں۔ دعوت کا آغاز کیسے کریں؟ سب سے پہلی چیز جو ہم اپنے گھر والوں کو دعوت میں پیش کر سکتے ہیں وہ ہے نماز۔ کلمہ تو سب نے پڑھا ہوا ہے، میں اور آپ جنت میں چلے جائیں اور ہمارے گھر کے افراد، ہماری بیوی اور بچے وہ جنت میں نہ جائیں تو یہ ہمارا مسلمان ہونا کس کام کا؟ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ان کو آسائش ملے، راحت ملے، عیش و آرام کی زندگی ملے، تو یہ زندگی تو فانی ہے، دائمی جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اگر اس دنیا میں ہم نے اپنے اولاد کو نیک رکھا تو اللہ جنت میں یہ اولاد ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو ہمیں اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرنا ہے، اور سب سے اہم جو فرض ہے وہ نماز ہے۔ سب سے اہم جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس نماز کی تلقین ہمیں اپنے گھر والوں کو کرنی ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ خود تو اٹھ کر کے فجر پڑھ لیتے ہیں اور بیوی کے بارے میں سوچتے ہیں یا تھک گئی پورے گھر کا کام کر کے، اس کو سونے دے، بچہ اسکول جانا ہے اس کو سونے دے۔ تو ہم ہرگز ایسا نہ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں اب خود نماز پڑھتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے نماز کا حکم دیں۔ آپ کو معلوم ہے جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم حاضر آئے ہیں، وہ عظیم ہستی ایسی تھی، انہوں نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ ایک دن میں 2 قرآن مجید کو ختم فرماتے تھے۔ ایک دن میں 2 قرآن ختم کرنے والے معین الدین اجمیری ہے، جو کبھی بے وضو نہیں رہے، وہ معین الدین اجمیری ہے۔ پوری زندگی جب وضو آپ کا ٹوٹ جاتا تو آپ فوراً وضو کر لیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام اس سنت پر بھی بڑے استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہونے والے خواجہ معین الدین حسن سنجری، جب ہندوستان کی سرزمین پر آپ کا ورود ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے اس زمانے کے جو حالات تھے وہ حالات بڑے سنگین تھے، اور اس وقت جو ہے راجہ پرتھوی راج جو ہے وہ اجمیر کے اندر موجود تھا اور اس کی دلی میں حکومت تھی، اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کا کام لے کر کے اپنے 40 مریدوں کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر آئے، اور ہندوستان میں آنے کے بعد آپ نے انا ساگر کے قریب جو ہے اپنا ڈیرا جمایا۔ اجمیر معلیٰ کا انتخاب کیا گیا، اس لیے ہم اجمیر کو معلیٰ کہتے ہیں، اجمیر کو اجمیر شریف کہتے ہیں، کیونکہ وہاں نائب رسول موجود ہے، عطائے رسول جو ہے وہاں پر جلوہ فرما ہے، اس لیے وہ اجمیر معلیٰ ہے۔ جیسے کہتے ہیں جنت المعلیٰ، اسی طرح اجمیر بھی معلیٰ ہو گیا ہے خواجہ کی برکت سے، ورنہ وہاں وہ سرزمین ایسی ہے، ہندوستان کی 36 لاکھ جھوٹے معبودوں کی وہاں پوجا کی جاتی ہے۔ ان کے یہاں ایک معبود نہیں،
مکہ کے مشرک 360 جو ہے وہ بتوں کو اپنے خانہ کعبہ کے پاس جو ہے گردا گرد رکھے ہوئے تھے، روزانے کا ایک بت۔ ہندوستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کے پاس 36 لاکھ جو ہے یہ معبود تھے جھوٹے۔ اس سرزمین میں جہاں جگہ جگہ بت پرستی تھی، وہاں اگر اسلام کا بول بالا کیا ہے تو وہ خواجہ معین الدین حسن سنجری ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے آپ کی زندگی کا آغاز 15 سال کی عمر ہے اور والد صاحب کا انتقال ہو گیا، باغ کے اندر کام کر رہے ہیں۔ ابراہیم کندوجی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہے جو باغ کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ جب باغ میں آئے تو بڑے ادب کے ساتھ کوئی چیز کھانے کی آپ کو پیش کی۔ بچے نے ادب کیا تھا، آگے سے بزرگ نے ایک سوکھی ہوئی روٹی جو ہے، جو تل کی بنی ہوئی یا کسی چیز کی بنی ہوئی تھی، اس کو کھلی کہتے ہیں، اس کو نکال کر کے چبایا اور چبا کر کے جو ہے بچے کو عطا فرما دیا۔ اس کے اندر بڑی جو ہے چیز ہے۔ آج تو ہم علم بولتے ہیں نا، کسی کا کھایا ہوا ہم نہیں کھاتے، لیکن حضور فرماتے ہیں مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ مولا کائنات کے بارے میں نے کل عرض کیا تھا شکاگو میں کہ مولا کائنات وہ ہستی ہیں پیدا ہوئے ہیں تو آنکھیں صحابی بنی ہیں، آنکھیں نہیں کھولی، ایک طرف خانہ کعبہ ہے، دوسری طرف محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سب سے پہلی چیز جو شکم میں گئی ہے مولا کائنات کی، وہ نبی پاک علیہ السلام کا لعاب ہے۔ اس کو گٹی پلانا کہتے ہیں، بچے کو ہم گٹی پلاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں کوئی بزرگ ہو، استاد ہو، پیر صاحب ہو، مولانا ہو، امام صاحب ہو یا سید سادات ہو، ان کو لا کر کے جو ہے چبا کر کے اس کے تالو میں کوئی چیز لگائی جاتی ہے، اس کو گٹی پلانا کہتے ہیں۔ مولا کائنات وہ ہستی ہے جن کو گٹی حضور پاک علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ اور جب حضور نے رحلت فرمائی نا، حضور کا وصال ہوا تو غسل دینے میں مولا کائنات، اور جب غسل دے دیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی ناف مبارک میں، اور پلکوں کے اوپر جو ہے پانی کے چند قطرات جو ہے وہ موجود تھے۔ ان پانی کے قطرات جو آخری قطرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک سے جدا ہوا ہے، وہ جدا نہیں ہوا ہے بلکہ اس کو مولا کائنات نے چوس لیا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا بزرگوں کے تبرکات کے اندر برکت ہے، اور یہ تبرکات کے قائل صحابہ ہے، تبرکات کے قائل صحابہ ہے۔ اب یہ دیکھیں جس خانہ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، انہوں نے ایک بزرگ کا جوتا خود کھایا ہے، روٹی چبائی ہوئی خود کھائی ہے۔ تو عام روٹی روٹی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کے کسی نیک بندے کے منہ میں چلی جائے اور اس کا لعاب لگ جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ غوث پاک واز نہیں فرماتے، بغداد میں آئے، حضور خواب میں آئے، بیٹے محی الدین عبد القادر واز کیوں نہیں کرتے؟ کہا یا رسول اللہ بغداد کی سرزمین ہے، ایک سے ایک فصیح و بلیغ جو ہے یہاں پر خطیب موجود ہے، میں کیسے خطاب کر سکتا ہوں، میں کیسے واز کر سکتا ہوں؟ کہا منہ کھولو، منہ کھولو۔ شیخ عبد القادر جیلانی جن کو ہم غوث الاعظم کہتے ہیں، انہوں نے اپنا منہ کھول دیا۔ اللہ کے نبی نے 7 دفعہ اپنا لعاب دہن جو ہے ان کے منہ کے اندر رکھ دیا۔ مولا کائنات آئے، فیضان علم نبوت پانے والے مولا کائنات آتے ہیں، بیٹا عبد القادر اپنا منہ کھول۔ منہ کھولا، 6 مرتبہ لعاب دہن ان کے منہ میں رکھا، تھوک مبارک۔ آج اس زمانے میں اتنی ترقی ہو گئی، ہم کو تو گھن آتی ہے، ہماری اولاد بھی ہمارا تھوک برداشت نہیں کر سکتی، بات صحیح، نہ ہماری جوڑوں برداشت کر سکتی، نفرت ہوتی ہے، گھن ہوتی ہے، تعفن ہوتا ہے، جراثیم۔ لیکن عروہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ عروہ ابن مسعود جو ہے صلح کرانے کے لیے جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، وہ منظر کھینچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کافروں ان سے جنگ نہیں کرنا۔ میں بڑے بڑے سلاطین کی بارگاہ میں گیا ہوں، قیصر روم کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، کسرا ایران کے پاس گیا ہوں، نجاشی کے بادشاہ کے پاس بھی، جو حبشہ کے نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں، لیکن جو احترام میں نے محمد کے اصحاب کا محمد کے ساتھ دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا احترام کسی دربار کے درباریوں کا نہیں دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا یہ دیکھا کہ حضور کا غسالہ جو نیچے آتا ہے، حضور جو دھوتے ہیں چہرہ، تو وہ زمین کے اوپر قطرہ جاتا نہیں
بلکہ کسی صحابی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، کسی صحابی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ کہا وہ تو پانی ہے، آگے کیا ہے؟ کہا آگے اگر حضور اپنے مبارک منہ سے بلغم بھی نکالتے ہیں تو وہ بلغم زمین پر نہیں جاتا، بلکہ بلغم کو صحابہ آپس میں ہاتھوں میں مل کر کے اپنے چہروں پر لگا لیتے ہیں۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، یہی وہ چیز ہے جو ہم کرتے ہیں اپنے کسی سادات کے، اپنے کسی عالم کے، اپنے کسی بزرگان دین کے تبرکات کے ساتھ ہم ہاتھ کو مس کر کے چوم لیتے ہیں، وہ صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ تو عروہ ابن مسعود نے یہ منظر پیش کیا ہے، مولا کائنات نے جو ہے اپنا تھوک مبارک شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم کے دہن مبارک میں رکھا ہے۔ عرض کیا کہ مولا کائنات آپ نے 6 مرتبہ کیوں کیا ایسا؟ اللہ کے نبی نے تو 7 دفعہ میرے منہ کے اندر جو ہے اپنا لعاب ڈالا تھا۔ کہا حضور کے برابری کرنا نہیں چاہتا، حضور کی برابری کرنا نہیں چاہتا۔ عالم خواب میں مولا کائنات آ کر کے پوری دنیا کا جو غوث ہے اور غوث الثقلین ہے ان کو یہ طریقہ بتا رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو بتا دینا، اپنے مریدوں کو بھی بتا دینا کہ ولی کا، نبی کا، ہر ایک بزرگ کا احترام اسی طریقے سے کیا۔ یعنی تھوک بھی جو ہے عدد کے اندر بھی برابری نہیں ہو سکتی۔ تو آج انسان کیسے کہتا میں نبی کے برابر ہوں؟ وہ مولا کائنات وہ تھوک میں بھی حضور کی برابری نہیں کرتے ہیں، یعنی لعاب دہن بھی جو ہے وہ برابری والا نہیں ڈالتے ہیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بزرگان دین کے تبرکات کے اندر جو ہے برکت ہے۔ اب ابراہیم قنوجی رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ کا جو لعاب خواجہ غریب نواز کے شکم میں جاتا ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ باغ کو بیچ کر کے خیرات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے سیرو فی الارض کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ ہمیں ادب کرنا چاہیے۔ الدین کلہ ادب، دین پورا کا پورا جو ہے وہ ادب ہے۔ اگر ادب نہیں ہے انسان کے اندر تو پھر جو ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگی کا آغاز سے ہمیں ایک سبق دیا ہے، وہ سبق کیا ہے کہ ادب کرنا۔ ادب سے انسان جو ہے وہ منزلوں کو طے کر لیتا ہے، اور اگر ادب نہیں ہے، بے ادب انسان ہے تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے، وہ شیطان کے راہ کے اوپر گامزن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے جو ہے شیطان ہی نے جو ہے سب سے پہلے بے ادبی کی ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے شیطان راندہ بارگاہ الہی ہو گیا، اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر لیا، صرف ابلیس نے نہیں کیا۔ تو یہ توہین ہوئی نا، بے ادبی ہوئی۔ تو ادب جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو خواجہ غریب نواز نے ادب کیا، اللہ تعالیٰ نے مقام کتنا عظیم عطا فرما۔ اچھا، سیرو فی الارض کے اندر بخارا ہو، سمرقند ہو، کران ہو، کرمان ہو، اور پھر اس کے علاوہ ہرات ہو، بغداد معلّہ ہو، زمین کے ہر خطے میں جو آپ کے ساتھ آتا رہا، آپ کی سیر کے اندر آپ نے اس دور کا جو بزرگ تھا، جو ولی تھا، جو اللہ کا نیک بندہ تھا، معین الدین اجمیری، اس کی بارگاہ میں گئے، ان کی بارگاہ میں گئے ہیں اور ان کی بارگاہ میں رہے ہیں۔ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پاک میں بھی حاضری دی ہے، اور پھر تمام بزرگان دین سے فیض و برکات لیے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا معین الدین ہندوستان جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن وہاں ایک شیر رہتا ہے، اس شیر سے ہوشیار رہنا، اور وہ شیر کون ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری۔ اسے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں تو داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پاک کے پاس جو ہے آپ چلہ کرتے ہیں، اور پھر چلہ 40 دن کا کرنے کے بعد پھر آپ کا ورود دہلی، اور دہلی سے پھر اجمیر آتے ہیں، اور اجمیر آنے کے بعد پوری دنیا جو ہے آپ کی دیواری ہو جاتی ہے۔ اچھا، پوری زندگی آپ نے تبلیغ اسلام کیا، اور قریباً 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا۔ وقت جو ہے بالکل ہو چکا ہے، اور میرا آغاز تھا، یہ تمہیدی کلمات تھے جو میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیے ہیں۔ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت میں مزید جو ہے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام حضرات کو دین کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشن ہے اس مشن کو عام و تام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. चालू सही सही सफ़ों को दुरुस्त फरमा लीजिए. सेलफोन को बराए मेहरबानी साइलेंट पे कर लें. अल्लाहु अकबर. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا تقبل منا قيامنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاة المغرب مع المصلين كما تقبلت من حبيبك عليه الصلاة والتسليم بجاه سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Brothers and sisters, Assalamu alaikum. As we announced earlier کہ ابھی مغرب کی بعد فوراً آپ لوگ باہر پارکنگ لاٹ میں چلے جائیں گے. انشاءاللہ جو نیوزی لینڈ میں جو مسجد پہ اٹیک ہوا وہاں پہ جو شہداء ہوئے ہیں تو ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام باہر رکھے ہیں اور ہمارے ریسپیکٹڈ MPPs اور MPs بھی آئے ہوئے ہیں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ باہر پارکنگ لاٹ میں چلے جائیں. اباؤٹ 25 منٹس کا پروگرام ہو انشاءاللہ. اس کے بعد ترنت لنگر انشاءاللہ لنگر ڈسٹریبیوٹ ہوگا. تو آپ حضرات مختصر سلام پڑھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ. اوکے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب جس نے یہ جلسہ رچایا اور جو سننے کو آیا جس نے پڑھ کر سنایا سب پہ ہو رحمت کا سایہ. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ خالق کائنات آج جو کچھ بھی ہماری اس مجلس خیر میں پڑھا سنا گیا مولا سب کو قبول فرما لے. سب کا ثواب بے حساب آقا کی بارگاہ پیش مولا قبول فرما لے. آقا کے صدقے میں آقا کے جملہ خلفاء صحابہ تابعین تبع تابعین مجتہدین صالحین شہداء کرام اولیاء کرام تمام بزرگان دین کی بارگاہ پیش مولا قبول فرما لے. مولا تعالیٰ خاص طور سے آج کی یہ محفل سیدی سرکار غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے منعقد کی گئی. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں اس محفل کا ثواب بطور نذرانہ پیش مولا قبول فرما. مولا تعالیٰ حاضرین کی جملہ حاضری کو قبول فرما. سب کی آرزوؤں کی تکمیل فرما. سب کے اوپر سرکار غریب نواز کی خصوصی رحمت و کرم کی بارشیں نازل فرما. مولا تعالیٰ شہدائے نیوزی لینڈ کو بے پناہ برکتیں عظمتیں رفعتیں عطا فرما. مولا تعالیٰ تمام جو بھی متعلقین متوسلین رہے ہیں مولا تعالیٰ سب کو صبر کی توفیق عطا فرما. تمام عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. مولا تعالیٰ عالم کی حفاظت فرما. مولا تعالیٰ حضرت تشریف لے آئے حضرت کے عمر و اقبال میں بے پناہ بلندی عطا فرما. مولا ہم سب کی جملہ دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا. آپ حضرت باہر تشریف لے کے چلیے تاکہ نیوزی لینڈ کے شہداء کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.